رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل علم کے بارے میں خوشخبری دی جو میں آپ کو بھی دینا چاہوں گا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے، دنیا کے پیمانے اکٹھے کر لیے جائیں، اس خوشخبری کا وزن نہیں کر سکتی۔ خوشخبری کیا ہے؟ میرا اور آپ کا علم ناقص ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں۔ ٹریلینز کی تعداد میں فرشتے، میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی کہ رب تعالیٰ نے جتنے فرشتے بنائے ہیں۔ اور صرف حدیث ہمیں اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جس طرح بیت اللہ ہے اس طرح آسمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ایک گھر ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ طواف کرتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ اب تعداد کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور زمین کے اندر کتنی تعداد ہے مخلوقات کی، انسان نہیں گنے جاتے، مردم شماری کرنے والے تھک جاتے ہیں۔ پھر کتنی مخلوقات ہیں؟ کون سی ایسی ہستی ہے روئے زمین پر جس کے لیے بری اور بحری مخلوقات، زمینی اور آسمانی مخلوقات، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں میں بسنے والا ہر ذی روح، وہ جانور ہے، وہ پرندہ ہے، وہ انسان ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 14 کے 14 طبق کی دعاؤں کا مرکز بنایا ہے، تو اس ہستی کو ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتى النملة في جحرها وفي رواية أخرى حتى نينان البحر لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ۔ رب تعالیٰ اپنی رحمت کی برکھا برساتے ہیں۔ ساتوں آسمانوں کی نورانی مخلوق اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات، حتیٰ کہ مچھلیاں سمندروں اور دریاؤں میں، پرندے ہواؤں اور فضاؤں میں، چونٹیاں اپنے پلوں میں، یہ ساری کی ساری مخلوقات کو رب تعالیٰ نے پابند کس بات کا کیا ہے؟ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، کہ تم اس ہستی کے لیے اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی برکت کے لیے دعائیں کرو۔ کون سی ہستی ہے؟ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے